السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ نے سنا، آج کا درس 16ویں پارے کی سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے شروع ہوگا۔ پارہ نمبر 16، سورہ مریم، آیت نمبر 16۔ اور آپ قرآن میں مریم کا ذکر بھی کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرق کی جانب ایک جگہ چلی گئیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ اس قرآن میں مریم کا واقعہ پڑھیے اور لوگوں کو سنائیے۔ مریم بنت عمران حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل کے ایک دیندار اور شریف گھرانے کی خاتون تھیں۔ ان کی ولادت کا قصہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد انہوں نے اپنے خالو زکریا علیہ السلام کے یہاں پرورش پائی اور ہوش سنبھالنے کے بعد بہت بڑی زاہدہ، عابدہ اور شب زندہ دار بن گئی۔ جب اللہ نے ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو مسجد اقصیٰ سے ذرا ہٹ کر مشرق کی جانب چلی گئیں۔ آیت نمبر 17۔ پھر لوگوں کی طرف سے اپنے لیے ایک پردہ بنا لیا تو ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا، پس وہ ان کے سامنے ایک اچھے بھلے انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گوشہ تنہائی میں علیحدگی اختیار کر لی اور لوگوں سے پردے میں آ گئی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، تاکہ انہیں کوئی نہ دیکھے اور یکسوئی حاصل رہے، دل جمعی کے ساتھ اللہ کی بندگی کر سکے۔ یا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر ان سے علیحدگی اختیار کر کے پردے میں جا کر طہارت حاصل کرنا ان کو تھا۔ حالت حیض سے طہارت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ دونوں باتیں کہی گئی ہیں۔ آیت نمبر 18۔ مریم نے کہا، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میں
تم سے رحمان کے ذریعہ پناہ مانگتی ہوں۔ یعنی جب مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اچھا خاصا آدمی ان کے پردے کا لحاظ کیے بغیر ان کے سامنے آ گیا ہے، تو ان کے ذہن میں شبہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ آدمی کسی بری نیت سے تو نہیں آیا ہے۔ اس لیے اپنی انتہائی عفت و پاک دامنی کے زیر اثر کہنے لگیں کہ اے آدمی، اگر تجھے اللہ کا خوف ہے تو بے حد رحم کرنے والے اللہ کے ذریعے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، تو میرے قریب نہ آ۔ آیت نمبر 19، جبریل نے کہا تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے فوراً مریم علیہ السلام کے دل سے خوف دور کرنے اور حقیقت حال بیان کرنے کے لیے کہا کہ میں وہ نہیں ہوں جو تو گمان کر رہی ہے، بلکہ میں تیرے اس رب کا قاصد ہوں جس کے ذریعے تو نے پناہ مانگی ہے۔ مجھے اس نے تیرے پاس بھیجا ہے، میں اس کے حکم سے خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تجھے ایک لڑکا عطا فرمائے گا جو گناہوں سے پاک ہوگا۔ آیت نمبر 20، مریم نے کہا مجھے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا ہے اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ یعنی مریم علیہ السلام کو اس خبر سے بہت زیادہ تعجب ہوا اور مارے حیرت کے کہنے لگی کہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا، نہ میرا کوئی شوہر ہے اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ آیت نمبر 21، جبریل نے کہا ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے کہا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی اور رحمت بنائیں، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یعنی جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، اگرچہ تمہارا کوئی شوہر نہیں اور تم کوئی بدکار عورت نہیں، ایسا اس لیے ہوگا کہ تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اس نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور باقی انسانوں کو ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ صرف عورت کے بطن سے بغیر مرد کے پیدا کر دینا ہے۔ یہ چوتھی صورت ہے انسان کی پیدائش کی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر ان پر خاص رحمت کی ہے، اور ان کی قوم کے لیے بھی ان کو رحمت کا ذریعہ بنایا ہے، جیسا کہ ہر نبی اپنے قوم کے لیے رحمت کا باعث ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کو توحید الہی اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دینے لگے۔ آیت کے آخر میں جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اللہ کے علم میں اس کی مشیت اور قدرت میں مقدر ہو چکا ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 22، چنانچہ وہ حمل سے ہو گئیں، پھر اسے لیے ایک دور جگہ چلی گئیں۔ یعنی جب جبریل علیہ السلام نے انہیں اللہ کا فیصلہ سنا دیا تو مریم علیہ السلام راضی برضائے الہی ہو گئیں، یعنی انہوں نے بات مان لی، وہ سمجھ گئیں، اور
ایک گنا اطمینان حاصل کرنے لگیں تو جبریل علیہ السلام نے ان کے قریب آ کر ان کے گریبان میں پھونک دیا۔ پھونک کا اثر ان کے رحم تک پہنچ گیا اور اللہ کے حکم سے حمل قرار پا گیا۔ اس کے بعد وہ لوگوں کی باتوں کی ڈر سے اپنی قوم سے دور پہاڑ کے پیچھے یا وادی میں چلی گئیں۔ آیت نمبر 23 پھر درد ذہ یعنی زچگی کی تکلیف نے انہیں کھجور کے تنے کے پاس پہنچا دیا۔ کہنے لگی کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری یاد بن گئی ہوتی۔ یعنی ظہور حمل کے بعد جب لوگوں کی چیمی گوئیوں کا مریم علیہ السلام کو ڈر ہوا تو بیت المقدس اور اپنی قوم سے دور بیت لحم نام کی بستی چلی گئیں، جہاں وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں تاکہ ان کے طعنوں سے بچی رہیں۔ بالآخر ولادت کا وقت قریب آ گیا اور درد کی شدت بڑھ گئی تو ایک کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں تاکہ ولادت کے وقت اس کا سہارا لے سکیں، اور جب انہیں لوگوں کے عار دلانے کا خیال آیا تو بشری تقاضے کے مطابق کہنے لگی کہ کاش مجھے اس سے پہلے موت آ گئی ہوتی، کاش میں ایک بھولی بسری کہانی بن گئی ہوتی۔ موت کی آرزو اس ڈر سے کرنے لگی کہ بن باپ کے بچے کے مسئلے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکوں گی جبکہ میری بات کی کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ تصور بھی روح فرسا تھا کہ کہاں میری شہرت ایک عابدہ اور زاہدہ اور دیندار خاتون کے طور پر ہے اور اس کے بعد لوگوں کی نظروں میں بدکار ٹھہر جاؤں گی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ آرزو کی کہ کاش میں مر چکی ہوتی اور میرا کوئی نام و نشان نہ ہوتا۔ آیت نمبر 24 تو ان کو نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کرو، تیرے رب نے تیرے نیچے کی جانب ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ آیت نمبر 25 اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، چیدہ اور تر و تازہ کھجوریں تیرے لیے گریں گی۔ یعنی بطور کرامت اللہ نے حضرت مریم کے پاؤں تلے پینے کے لیے پانی کا اور کھانے کے لیے ایک سوکھے ہوئے درخت میں پکی ہوئی تازہ کھجور کا انتظام کر دیا۔ یہ جو کہا کہ نیچے سے آواز دی، یہ آواز دینے والے کون ہیں؟ ایک قول کے مطابق آواز دینے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ مریم علیہ السلام ایک ٹیلا پر تھیں اور جبریل علیہ السلام ٹیلے کے نیچے تھے۔ جب انہوں نے مریم کی غم بھری بات سنی تو انہوں نے پکار کر کہا کہ اے مریم غم نہ کر، اللہ نے تجھے ایک ایسا بچہ دیا ہے جو قوم کا سردار، عزت و شرف والا اور بلند مرتبے والا ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آواز دینے والے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آیت نمبر 26 پس کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر کہیں انسان کو دیکھو تو کہہ دو کہ میں نے رحمان کے لیے خاموش رہنے کی نظر مان رکھی ہے، اس لیے میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یعنی کہا گیا مریم علیہ السلام سے کہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا صاف ستھرا میٹھا پانی پیو اور پیارے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اور غم نہ کرو، اور جب تم کسی آدمی کو دیکھو جو تم سے بچے کے بارے میں سوال کرے تو اشارہ کی زبان میں کہہ دو کہ میں نے اللہ کے لیے خاموش رہنے کی نظر مانی ہے،
آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ انہیں یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ نادانوں سے بات کرنے کی انہیں نوبت نہ آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہی ان کی براءت اور پاک دامنی کی دلیل بن کر، ثبوت بن کر سب کو خاموش کر دے۔ آیت نمبر 27، پھر وہ بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو سب کہنے لگے کہ اے مریم، تو نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ آیت نمبر 28، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ یہاں ہارون سے مراد یا تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ مریم انہی کی نسل سے تھی، یا اس لیے ہارون کی بہن کہا کہ مریم بھی ہارون علیہ السلام کی طرح سے عابدہ اور صالحہ سمجھی جاتی تھی، اس لیے ہارون کا نام لے کر انہیں عار دلایا گیا کہ اس نام کا ان کا ایک، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہا گیا ہے کہ اس نام کا ان کا ایک بھائی تھا جو نیکی اور صلاح میں مشہور تھا۔ تو بہرحال آیت نمبر 27 اور 28 میں یہ ہے کہ جب مریم علیہ السلام نفاس سے فارغ ہوئیں، یعنی جب بچے کی ولادت، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور اللہ کے انعامات و اکرامات کو دیکھ کر آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا، تو اپنے بچے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے کہا، ان کی گود میں بچہ دیکھ کر غم اور حیرت کے ملے جلے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے، کہ اے مریم، تو نے تو بہت برا کام کیا ہے، اور اے ہارون کی بہن، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی، تو نے ایسا کیوں کر لیا؟ ایسا کیوں کہا لوگوں نے؟ کیونکہ مریم بہت ہی بڑے دیندار خاندان کی بیٹی تھی اور شریف گھرانے سے تعلق تھا۔ لوگوں نے ان پر نکیر کرتے ہوئے کہا، ایسا لوگوں نے ان پر انکار کرتے ہوئے، نکیر کرتے ہوئے کہا کہ اے مریم، تو نے بہت بڑا کام کیا ہے، ناجائز بچہ اٹھائے لیے ہوئے آ گئی ہو۔ مزید ڈانٹ پھٹکار کرتے ہوئے کہا کہ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ کوئی بدکار آدمی نہیں تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی زانیہ عورت تھی۔ آیت نمبر 29، تو مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں اس سے جو ابھی گود کا بچہ ہے۔ آیت نمبر 30، بچہ بول اٹھا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ آیت نمبر 31، اور جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے۔ آیت نمبر 32، اور مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے، یا ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے۔ یہ جو چار آیتیں ہیں 29 سے لے کر 32 تک، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر کے لوگوں سے کہا کہ اس سے پوچھ لو، اگر میری بات کا یقین نہیں آ رہا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام ان کی بات سن کر بول پڑے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی بچے تھے، گود میں تھے، پھر بھی بول پڑے، یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے۔ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے ازل میں اور قضاء و قدر ہی میں فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے کتاب انجیل دے گا اور مجھے نبی اور رسول بنائے گا، اور میں جہاں بھی رہوں گا اس نے مجھے خیر و برکت والا اور دین کی دعوت دینے والا
اور خیر کی تعلیم دینے والا بنایا ہے۔ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں گا اور خیر کی تعلیم دیتا رہوں گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار بات کی تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بتایا، گویا اس طرح سے خود کے اللہ کا بیٹا ہونے کا انکار کیا۔ جو پہلی بات عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے نکالی وجود میں آنے کے بعد وہ یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں جیسا کہ نصارہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے میرے رب نے یہ وصیت کی ہے کہ تا دم حیات نماز پڑھوں گا اور زکوٰۃ ادا کروں گا اور اپنی ماں کا مطیع اور فرما بردار تابع رہوں گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا رہوں گا۔ یہاں بھی غور کرنے کی بات ایک یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ اعتراف اور اعلان ہوا کہ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اپنی اعجازی شان اور قدرت سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ یہ کیسے ثابت ہوا؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر کیا کہا کہ مجھے اللہ نے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے ماں باپ کا فرما بردار بنایا، والدین کا، اس لیے کہ باپ تو تھے ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے صرف ماں کا ذکر کیا، جبکہ اس سے پہلے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ جو گزرا ہے وہاں پر انہوں نے کیا کہا تھا کہ ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، برم بوالدیہ ہے، لیکن یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا برم بوالدتی، یعنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا۔ گویا اس سے بھی اس بات کا اعلان کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپنے ہی میں کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے، میں صرف ماں کا بیٹا ہوں اور یہ اللہ کی قدرت اور شان سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے مجھے تکبر کرنے والا اور گناہگار نہیں بنایا ہے، اللہ کا نافرمان میں نہیں بنوں گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا یہاں پر جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے، اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کی بھی بات آئی کہ انہوں نے کہا کہ ماں باپ کا فرما بردار۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص ماں باپ کا خدمت گزار اور اطاعت شعار نہیں ہوتا ہے اس کی فطرت میں سرکشی اور قسمت میں بدبختی لکھی ہوتی ہے۔ یعنی جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا اور ان کی خدمت کرنے والا، ان کا اطاعت شعار ہوگا، ان کا تابع فرما بردار ہوگا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوگا، گویا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ خوش نصیب، خوش بخت اور نیک اور اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہے۔ آیت نمبر 33 اور مجھ پر اللہ کی سلامتی رہی جس دن میں پیدا ہوا اور اس دن بھی رہے گی جب میں مروں گا اور جب دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے مزید اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اللہ کی جانب سے امن و سلامتی میرے شامل حال رہی ہے، اس دن بھی جب میں پیدا ہوا اور اس دن بھی رہے گی جب میری موت آئے گی اور اس دن بھی جب میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری گفتگو یہاں پر ماضی کے صیغوں میں کی ہے، ماضی کے الفاظ آئے ہیں، حالانکہ ان تمام باتوں کا تعلق مستقبل سے تھا، کیونکہ ابھی تو وہ شیر خوار بچے ہی تھے۔ تو ایسا کیوں کیا؟ مستقبل کی باتوں کے بارے میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی تقدیر کے ایسے اٹل فیصلے تھے
کہ گو ابھی یہ معرض ظہور میں نہیں آئے تھے، لیکن ان کا وقوع اسی طرح سے یقینی تھا جس طرح سے ماضی کے گزرے ہوئے واقعات شک و شبہ سے بالا تر ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کلام کے کرنے کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام نے جبکہ بچے تھے، ماں کی گود میں تھے، پہلی بار جو کلام کیا، اس کلام کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جب تک بات کرنے کی عمر کو نہ پہنچ گئے کوئی بات نہیں کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی بات کی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ اور کرامت کے طور پہ تھا۔ آیت نمبر 34، عیسیٰ بن مریم کی یہی حقیقت ہے، عیسیٰ بن مریم کی یہی حقیقت ہے، یہی وہ حق بات ہے جس میں تم لوگ شک یا اختلاف کرتے رہے ہو۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اب تک جو کچھ عیسیٰ کے بارے میں بیان ہوا اور جو انہوں نے خود اپنی زبان سے اپنے بارے میں کہا، یہی کچھ ان کی حقیقت ہے، اور یہی وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک اور اختلاف کرتے ہیں۔ عیسیٰ وہ نہیں ہیں جو ان کے بارے میں یہود کہتے ہیں۔ یہود کیا کہتے ہیں؟ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، تفریط اور تنقیص سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جادوگر تھے، ولد الزنا تھے، نعوذ باللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں تھے، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو ان کے بارے میں نصارہ کہتے ہیں۔ نصارہ غلو سے اور افراط سے کام لیتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں۔ نصرانیوں کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ اللہ تھے، نعوذ باللہ۔ دوسری جماعت کہتی ہے کہ اللہ کے بیٹے تھے۔ تیسری جماعت کہتی ہے کہ وہ 3 معبودوں میں سے ایک تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حق بات وہ ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے، یعنی جو اسلام کہتا ہے، جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا کلمہ تھے۔ آیت نمبر 35 اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ بات کسی بھی طرح موضوع نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائے، بیٹا یا بیٹی بنائے۔ وہ جاہلوں اور نادانوں کی ایسی بات سے بالکل پاک ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو جس اللہ کی یہ شان اور قدرت ہو، اسے بھلا اولاد کی کیا ضرورت؟ اسے بیٹا بیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اور اسی طرح جس کی یہ شان اور قدرت ہے، اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دینا کون سا مشکل کام ہے؟ گویا جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں، یا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں، یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، یا جو عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزانہ طریقے سے پیدا ہونے کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ اصل میں اللہ کی شان سے واقف نہیں ہیں اور اللہ کی قدرت کے انکاری ہیں۔ آیت نمبر 36، اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو، یا اسی کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔
یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کا تتمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے، جو اس پر چلے گا وہ رشد و ہدایت پائے گا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 37، پھر جماعتوں نے آپس میں اس بارے میں اختلاف کیا، یا جماعتیں اس بارے میں آپس میں اختلاف کرنے لگی، تو کافروں کے لیے قیامت کے دن حاضری کے وقت بربادی ہوگی۔ آیت نمبر 37 میں کیا ہے کہ جماعتوں نے آپس میں اختلاف کر لیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ جماعتوں سے مراد کون ہیں؟ جماعتوں سے مراد اہل کتاب کے فرقے ہیں، اور خود نصرانیوں کے فرقے ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باہم اختلاف کیا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور ولد الزنا کہا، معاذ اللہ۔ وہیں نصارہ کے ایک فرقے نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جو پروٹسٹنٹ فرقہ ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک دوسرا فرقہ ہے کیتھولک، اس کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 معبودوں میں سے تیسرے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور تیسرا فرقہ آرتھوڈکس، اس کا کہنا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں۔ یہودیوں نے تفرید سے کام لیا، عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص کی، ان کی شان میں گستاخی کی اور بے ادبی سے پیش آئے۔ ان کے مقابلے میں نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو سے کام لیا، افراط اور مبالغہ انہوں نے کیا، اور اللہ یا اللہ کا بیٹا یا 3 معبودوں میں سے تیسرا قرار دیا۔ یہ دونوں 2 انتہائی طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں، جبکہ معتدل اور بیچ کا جو عقیدہ ہے اس بارے میں اسلام اور مسلمانوں کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندہ، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کے کلمہ ہیں۔ تو بہرحال اہل کتاب یہود و نصارہ کے ان کافرانہ عقائد کی وجہ سے وہ سب اللہ کی نگاہ میں کافر قرار پائے، اس لیے اللہ نے دھمکی دی اور کہا کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہلاکت و بربادی ان کی قسمت بن جائے گی اور جہنم واصل کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 38، کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے وہ حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن ان کافروں کا جو حال ہوگا اس بارے میں اللہ خبر دے رہا ہے کہ جب وہ لوگ حساب اور جزا کے لیے میدان محشر میں آئیں گے تو ان کے دیکھنے سننے کی قوت حیرت انگیز حد تک تیز ہو جائے گی، جبکہ دنیا میں ان کا حال یہ تھا کہ وہ اندھے اور بہرے بنے ہوئے تھے، نہ حق بات کو سنتے تھے اور نہ حق کی راہ کو دیکھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے حق بات سمجھنے کے لیے اور حق کا راستہ دیکھنے کے لیے کبھی اللہ کی آیتوں اور نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ لیکن آج آخرت میں وہ اپنی بصارت اور سماعت کا خوب اظہار کریں گے، لیکن افسوس آخرت میں ان کا دیکھنا اور سننا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ افسوس اس پر کہ انہوں نے دنیا میں اپنی آنکھوں اور کانوں کا استعمال نہیں کیا، تو آخرت میں دیکھنے سننے سے کیا فائدہ، انہیں دنیا ہی میں دیکھنا اور سننا تھا۔ آیت نمبر 39،
آپ کافروں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے، حسرت کے دن سے، جب فیصلہ صادر ہو جائے گا اور وہ لوگ ابھی غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں۔ قیامت کے دن کو حسرت کا دن کہا گیا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن سبھی لوگ حسرت کریں گے۔ جو بدکار لوگ ہوں گے وہ یہ حسرت کریں گے کہ کاش انہوں نے برائیاں نہ کی ہوتی، اور نیکوکار لوگ اس بات پر حسرت کریں گے کہ کاش انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کی ہوتی، انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ کمائیں۔ تو اس لیے حسرت کا دن قیامت کے دن کو کہا گیا ہے۔ گناہگار افسوس کریں گے کہ انہوں نے گناہ کیوں کیے، اور نیکوکار یہ آرزو کریں گے کہ کاش اور زیادہ نیکیاں کمائی ہوتی۔ اس دن تمام امور کا فیصلہ ہو جائے گا، حساب ہو چکے گا، اعمال نامے لپیٹ کر رکھ دیے جائیں گے، اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن یہ سب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لیکن آج حال یہ ہے کہ لوگوں میں شدید غفلت طاری ہے، آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا اس کی فکر ہی نہیں ہے، بلکہ اکثر و بیشتر لوگ تو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 40، بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین اور اس پر رہنے والوں کے، اور سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس میں اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ زمین پر موجود تمام مخلوقات فنا کے گھاٹ اتار دی جائیں گی، کوئی باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ کی ذات رہ جائے گی۔ وہی زمین اور اپنی تمام مخلوقات کا تنہا وارث ہوگا، اور پھر سب کے سب دوبارہ زندہ ہو کر اس کے پاس آئیں گے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب چکائیں گے اور اچھا یا برا بدلہ پائیں گے۔ آیت نمبر 41، 41، اور آپ قرآن میں ابراہیم کا قصہ بیان کیجئے، بے شک وہ سچے گفتار و کردار کے تھے اور نبی تھے۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ آزر کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، ذرا انہیں آپ قرآن کریم میں ان کا وہ واقعہ سنا دیجئے جو انہیں اپنے باپ آزر کے ساتھ پیش آیا تھا، جو مکہ کے بت پرستوں کی طرح بت پرست تھا، اور ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے صدق و صفا والے اور اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ جو مکہ والے تھے وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ ان کو بتا دیجئے کہ تم جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ تم تو بت پرست ہو، ابراہیم علیہ السلام تو بت پرست نہیں تھے، انہوں نے بت پرستی کے خلاف مورچہ کھولا تھا، جنگ کی تھی، تو یہ واقعہ اے نبی آپ ان کو سنا دیجئے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم واقعی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو، ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنا چاہتے ہو، تو ضروری ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، بت پرستی سے باز آ جاؤ اور اللہ کی وحدانیت کو اختیار کر لو۔ آیت نمبر 42، 42، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں
جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بت پرستی سے روکنے کے لیے انتہائی درجہ حسن ادب کے ساتھ کہا، اے میرے ابا جان، آپ ایسے بت کی کیوں پوجا کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے؟ یعنی عبادت و بندگی تو بہت بڑی تعظیم ہے، یہ بے جان بت اس لائق بھی نہیں ہے کہ کوئی عقل مند انسان انہیں کوئی حیثیت دے، پھر آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہیں، یہ تو بے جان ہیں، بے ضرر ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھانا شروع کیا۔ آیت نمبر 43 اسے آیت نمبر 42 میں اور جو بعد میں آنے والی 3 آیتیں ہیں، ان میں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو ہر نصیحت پیش کرنے سے پہلے کیا کہا؟ اے میرے ابا جان۔ اس سے یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ چاہا کہ غایت درجہ کی نرمی اور محبت کا اظہار کر کے ان کے دل کو اپنی طرف مائل کر لیا جائے، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا بھی ان کا مقصد تھا کہ بیٹے کو بہرحال اپنے باپ کا احترام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اتنے ادب، احترام اور محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے والد کو خطاب کیا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ گرچہ کافر ہوں، مشرک ہوں، بے دین ہوں، بے عمل ہوں، اولاد کو چاہیے کہ جب ان کے ساتھ پیش آئیں تو حسن سلوک سے پیش آئیں، نرمی سے بات کریں، محبت سے پیش آئیں، کوئی بات سمجھانی ہو تو خیر خواہی کے جذبے سے نرمی کے ساتھ سمجھائیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت سے اور اس نصیحت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور اسلام کی یہ خوبی ہے کہ ماں باپ گرچہ دوسرے دین پر ہوں، ان سے بہرحال حسن سلوک سے پیش آنا ہے اور ان کے جو حقوق ہوتے ہیں انہیں ادا کرنا ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے۔ آیت نمبر 43، اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ میری پیروی کریں تاکہ میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ نرمی اور ادب کے ساتھ اپنے والد کو دین حق کی طرف بلایا اور کہا کہ اے ابا جان، میرے پاس کچھ ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے ناراض نہ ہوں اور میری بات مان لیجئے تاکہ میں آپ کو اس راستے پر لے چلوں جو اعتدال کی راہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، نہ اس میں افراط ہے کہ جو عبادت کا مستحق نہیں ہے اس کی عبادت کی جائے، اور نہ ہی تفریط ہے کہ جو عبادت کا مستحق ہے اس کی عبادت چھوڑ دی جائے۔ اور یہی حال اخلاق و اعمال کے باب میں بھی ہے کہ یہ جو راہ ہے جس کی طرف میں بلا رہا ہوں، اچھے اخلاق و اعمال کی طرف لے جانے والی راہ ہے اور برے اخلاق و اعمال سے دور رکھتی ہے، اور یہ بھی سکھاتی ہے
کہ اگرچہ عرف عام میں بیٹا باپ کی پیروی کرتا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ حق کی پیروی کی جائے، اور جو ہدایت کا محتاج ہو وہ ہدایت یافتہ کی پیروی کرے۔ یعنی باپ کو چاہیے کہ اگر وہ ہدایت پر نہیں ہیں تو اپنے بیٹے کی پیروی کرے، اگرچہ اگر وہ ہدایت پر ہو تو، اور اس میں کسر شان نہ سمجھے۔ گرچہ وہ اس کا بیٹا ہے لیکن حق پر ہے تو اپنے بیٹے کی بات مانے۔ آیت نمبر 44 اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے، یا بڑا نافرمان رہا ہے، سرکش رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اپنے والد کو نرمی اور ادب کے ساتھ مخاطب کیا، لیکن اور جس بت پرستی میں ان کے والد مبتلا تھے اس کی قباحت کو انہوں نے کھول کر بیان کیا اور اسے روکنے کی کوشش کی، اور کہا کہ اے ابا جان، آپ شیطان کی پوجا نہ کیجیے۔ یعنی انسان بت کی پوجا شیطان کے حکم سے ہی کرتا ہے، اور شیطان اس کام کو اس کی نظر میں اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اس لیے بت کی پوجا در حقیقت شیطان کی پوجا ہوتی ہے۔ اور اس نہی و انکار میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے مزید کہا کہ شیطان تو اللہ کا سرکش اور نافرمان بندہ ہے، اس لیے اس کی پیروی تو بہرحال اللہ کی نافرمانی ہے اور اس کے راہ حق سے سرکشی ہے۔ آیت نمبر 45 اے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آپ کو آ لے، پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی بار اپنے والد کو حسن ادب کے ساتھ پکارا اور کہا کہ بت پرستی کا انجام بہت ہی برا اور خطرناک ہونے والا ہے۔ تو اس انجام بد سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو ڈرایا اور کہا کہ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا کوئی عذاب آپ پر نازل ہو جائے، اس لیے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے دشمن شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، اسے وہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا، جیسا کہ شیطان کے ساتھ ہوا۔ شیطان نے نافرمانی کی تو اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا وہ بھی شیطان کی طرح سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اور عذاب میں، لعنت میں شیطان کا ساتھی اور اس کا شریک ہو جائے گا۔ آیت نمبر 45 ان کے باپ نے کہا، نہیں، آیت نمبر 46 ان کے باپ نے کہا۔ یہاں سے یہ بیان ہوگا کہ والد نے پھر کیا رد عمل کیا، کیا جواب دیا، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کے رد عمل میں کون سا رد عمل اپنایا، اس کا بیان یہاں سے ہوگا۔ لیکن چونکہ اذان کا وقت ہونا چاہتا ہے، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کا درس یہیں پر روک دیا جائے، اور انشاءاللہ باقی آئندہ درس میں ہم پورا کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آج کے درس میں ہم نے جو کچھ بھی جانا اور سیکھا اس کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔